مزے کی بات بتاؤں آپ کو کہ اس وقت جو خواتین بہت زیادہ انوالو ہیں دھنک میں، تو اس میں فرح ناز ہے اسلام آباد سے، اور کراچی سے شگفتہ آفتاب بھی تھیں، اور لیکن اب تو ہماری وہ روح رواں ہے دھنک کی، کراچی کی ربیہ اکرم ہماری بہت ہی پیاری، دونوں ہی ماشاءاللہ سے بہت اچھا میرے ساتھ بہت اچھا ان کا ہے، بہت محبت تو ہے ہی ہے، لیکن ایک جو ورکنگ ہماری آپس میں افلیشن ہے، اٹیچمنٹ ہے، کوآرڈینیشن ہے، وہ بہت زبردست ہے۔ اگرچہ میں تو بینگ اسٹیشن ڈائریکٹر اس کی اوور آل ہیڈ ہوں، لیکن ڈپٹی کنٹرولر انچارج ہیں جاوید اختر صاحب لاہور کے، پھر عاطف ہیں، یہ ساری میل کمیونٹی تو ہے ہی ہے، جیسے ایس ڈی کراچی ہے نور اللہ بوگیو صاحب، وہ دیکھ رہے ہیں اوور آل، اسی طرح ایس ڈی اسلام آباد ہے، لیکن یہ جو ہم تین خواتین ہیں نا، وہ زیادہ اس دھنک میں نا ہر وقت کی انٹریکشن ہماری ہوتی ہے، تو اسی اسی لیے لیے اس چینل کا نام بھی دھنک ہے، کیونکہ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بہت اچھے پروگرام سے پروڈیوس کیا۔ اچھا، آپ نے بتایا مجھے کہ آپ نے پروگرام کرنا شروع کیا، مطلب ایز این آر جے آئی تھیں، ایز اے پریزنٹر، مطلب آپ نے کس طرح اپنے پروفیشن کا آغاز کیا تھا؟ میں آپ کو بتاؤں، میں نے بچوں کے پروگرام میں کہانی سنانے سے شروع کیا تھا۔ ارے واہ! اس صحیح۔ وقت نہ ایف ایم ہوتا تھا، صرف میڈیم میں بھی ہوتا تھا، اور پڑھتی تھی، ریگولر اسٹوڈنٹ تھی، تو بچوں کے پروگرام میں کہانی سنانے کا ایک شوق تھا۔ یہ ایکچولی آئی بلانگ ٹو فیصل آباد، وہاں پر نیا نیا اسٹیشن کھلا تھا 83 میں، اور بس پھر یہ سلسلہ، اب میں پڑھتی بھی تھی اور شام کی ٹرانسمیشن تھی، تو بچوں کو کہانی سناتی تھی، بچوں کے پروگرام سے سٹارٹ لیا، بس پھر قسمت ہے بچوں کے کچھ ادارے پروگرام ادھر سے سے، ہاں اسٹارٹ جی، کیا، اور اب آپ ماشاءاللہ ایک آرگنائزیشن کو ہیڈ کرتے ہوئے بالکل اتنے سارے آپ کے بچے بالکل، ہیں۔ اب مدرلی رول میں آ گئی نا، آپ یہ بالکل۔ دیکھیں نا۔ اچھا، ایز اے فیمیل آپ نے جب یہاں مطلب اس پروفیشن میں اسٹیپ رکھا، جب آپ نے قدم رکھا ہوگا اس ٹائپ، تو وہ بہت مطلب 10 سال پہلے بھی اگر ہم سوچیں نا، تو ہمیں لگتا ہے کہ بہت مشکل تھا ایک میڈیا جیسی انڈسٹری میں قدم رکھنا ایک خاتون کا۔ ایز اے فیمیل کیا ہرڈلس آئیں، کوئی بیریئرس، کوئی ایسا کہ مطلب لوگوں نے کہا ہو کہ کیوں جا رہی ہو نزاکت، ایسے مت کرو، ایسے یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ کہاں جا رہی ہو؟ یہ آپ کی بات بالکل درست ہے، اب مجھے تو میری سروس آلموسٹ 31 ایئر تو سروس ہو گئی ماشاء اللہ سے، ماشاء اللہ۔ اور اس سے پہلے سے میں چونکہ ریڈیو کے ساتھ اٹیچ تھی، بتایا کہ ایز اے آرٹسٹ کام کرتی رہی، اسٹوری ٹیلر، فیچر آرٹسٹ، ریلیجس پروگرام سب میں نے کیے، اور پھر جب پروڈیوسر بن گئی تو پھر تعلیم کے مکمل ہونے کے بعد، اس لیے یہ تو کوئی 35 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے اس ادارے کے ساتھ وابستہ، اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ مجھ سے کوئی پوچھتا ہے تو میں کہتی ہوں کہ میرا عشق، میرا جنون ہے ریڈیو پاکستان، اور الحمدللہ بڑی کامیابی سے کوشش کی ہے، ایمانداری سے کام کرنے کی، اور واقعی اس وقت بہت زیادہ ہرڈلز، آپ بالکل، وہ تو بالکل ایسا وقت تھا کہ جہاں پڑھنا بھی مشکل اس وقت ہوتا تھا کہ آپ کو ایجوکیشن میں پڑھ رہے ہوں، لیکن شکر ہے بہت سپورٹیو فیملی نے بہت سپورٹ کیا سب سے پہلے، اور پھر یہ ہے کہ کچھ پروڈیوسر جو سینئرس تھے انہوں نے بہت زیادہ سپورٹ کیا، مسائل بہت زیادہ، لیکن میں یہ ہمیشہ یہ سمجھتی ہوں کہ آپ با ہمت ہے نا، پر عزم ہے، عزم آپ کا ہونا چاہیے، بس ارادہ ہونا چاہیے، تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ وہ کہتے ہیں ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاتوں خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ بالکل، تلاتوں کے اس موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ ایک لوک رنگ میں ایک اور گیت شامل کرتے ہیں، اور بہت سی باتیں کرنی ہے میڈم آپ سے ابھی۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، لسنرز آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کچھ میسیجز ہمارے فیس بک پہ بھی آئے ہیں، اس کو بھی ایڈ کریں گے تھوڑی دیر بعد۔ آپ لوگ پورٹل پہ جو میسیج کریں گے وہ بھی ایڈ کریں گے۔ آپ لوگ کال کرنا چاہیں تو بھی کال کر سکتے ہیں، لیکن خواتین کے حوالے سے اگر آپ کچھ ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتے ہیں، کچھ کہنا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں کسی خاتون کا، جیسے ماں ہے، بہن ہے، بیوی ہے، کسی کا بہت اچھا کردار ہے، آپ اس کے حوالے سے کچھ کہنا چاہتے ہیں جو آپ نے دیکھا ہے اپنے ارد گرد عورتوں کو کردار پلے کرتے ہوئے، تو بھی آپ کال کر سکتے ہیں۔ اسٹے ٹیون ود ایف ایم 94، آئی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس ٹریک۔ جب آپ نے انڈسٹری میں پہلا قدم رکھا، تب آپ نے جیسے بتایا کہ مشکلیں فیل ہوئی، اب جب آپ دیکھتی ہیں تو آپ کو کیا آسانیاں نظر آتی ہیں خواتین کے لیے؟ میں ان کو آسانیاں اس کو نہیں سمجھتی، اور نہ تب میں مشکلیں سمجھتی تھی، اچھا، تو بڑی بڑی عجیب سی خوبصورت بات ہے لاجک یہ، آ رہی ہے۔ ہاں، کہ نہ تو آسانیاں اب سمجھتی ہوں، نہ تب میں مشکلیں سمجھتی تھی۔ ٹھیک ہے، مطلب ہاں جی، حالات میں تھوڑی ہاں، تبدیلی۔ حالات میں تبدیلی یقیناً ہے، جیسے ٹیکنالوجی میں بہت ساری چیزیں ہوگی نا، کہ پہلے ٹیلی ویژن تھا، ایک بڑا سا ٹی وی بڑا ہوتا تھا، ایل سی ڈیز آ گئی، ایل ای ڈیز آ گئی،
चेंज आती है ना, टच सिस्टम आ गए हैं, बस ऐसे ही चेंज ये भी है। लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि अब ये है कि रुझान ज़्यादा है। पहले ये ऐसा नहीं होता था कि अगर हम 4-5 लोग रेडियो पाकिस्तान पे या किसी भी मीडिया में काम कर रहे हैं तो उसमें रेशो यही होगा कि 1 या 2 खातून होंगे तो 5 या मर्द ही होंगे ना। फैमिली इजाज़त नहीं देती थी, ऐसे माहौल नहीं थे। आपने और मैक्सिमम ये तो सवाल ही नहीं होता था उस वक्त में कुछ कि कहीं हेड पोजीशन पे खातून बैठी हो ना, बहुत कम हमने देखा। बहुत अजीब लगता था कि अगर कहीं पता चलता था ना तो कहते थे वाह ये कैसे। अब माशाल्लाह से माशाल्लाह, जैसे कभी मैंने शुरू में भी जिक्र भी किया आपको, फरा और रबिया कराची और इस्लामाबाद माशाल्लाह संभाले हुए हैं, और इसलिए मैं ख़वातीन के आलमी दिन पे उनको अपने साथ साथ ही रखती हूँ। वैसे तो हर वक्त वो मेरे साथ हैं। इसी तरह से बहुत सारे इदारों में आप देखें अब माशाल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है, और मैं हमेशा कहती हूँ कि ये सब तुम्हारा करम है आका, के बाद अब तक बनी हुई है। रेडियो पाकिस्तान लाहौर की पहली स्टेशन डायरेक्टर, खातून स्टेशन डायरेक्टर का ये ऑनर भी है। अल्लाह पाक ने बड़ा करम किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छे तरीके से कोशिश कर रही हूँ अपनी जिम्मेदारियाँ निभाने की भी। और स्टाफ का भी ना सिर्फ फीमेल, इवन के मेरा जो मेल स्टाफ है वो भी हमेशा ये कहते हैं कि जी हम बड़े कंफर्टेबल फील करते हैं। उसकी वजह ये है कि औरत जो है ना वो तो है ही, मैं कहती हूँ मोहब्बत में कुंदी हुई ऐसी तख्लीक अल्लाह ताला की कि जो हर सरापा मोहब्बत है। माँ है, बेटी है, बहन है, मतलब बीवी है, हर रूप में वो मोहब्बत है। लेकिन जहाँ तक मुश्किलात है, या आप ये कहें कि अब ट्रेंड चेंज हो गया है, ट्रेंड ज़रूर चेंज हुआ है, लेकिन मुश्किलात जो है ना अभी भी ना तो वो ख़त्म हुई है। मैं आपको बताऊं हर्डल्स कहीं ना, क्योंकि हमारा जो सोसाइटी का एक सेटअप है ना, जो एक माइंड सेट है, उसको बड़ा मुश्किल है चेंज करना। मैं आपको बड़ी मतलब इस आज के हालात में भी एक बड़ा खूबसूरत कथा, जो कि बड़ा मौसीकी का हमारा ये चैनल है, बहुत बोर किस्म की गुफ्तगू नहीं करना चाहती, लेकिन उसमें ये सब कुछ है भी वो मेरी बहुत अजीज दोस्त है, उनका है कहा हुआ कि पाबंदे सलासल हूँ के मट्टी में गड़ी हूँ, पाबंदे सलासल हूँ के मट्टी में गड़ी हूँ, मैं अपने ही दीवार के साए में खड़ी हूँ। आसान कभी कुछ भी मुयस्सर नहीं आया, आसान कभी कुछ भी मुयस्सर नहीं आया, मैं सांस भी लेने को हवाओं से लड़ी हूँ। ये मेहनत ये सब कुछ इसी तरह जारी रहेगी। मुझे लगता है कि जब तक आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जब तक ये माइंड सेट चेंज नहीं यस, होंगे, जब तक हमारी सोच तब्दील नहीं होगी, तब तक हमारी सोसाइटी में चेंज नहीं आ नहीं तो सकता। आपको इसके लिए तो एक स्ट्रगल करनी पड़ेगी अच्छा, इसके लिए अपने मुझे लगता है वजूद को मनवाने के लिए ना। जी अभी तो इतने सारे मौके हैं हमारे पास खवातीन के, अब वो तो दौर रहा ही नहीं कि जिसमें कहें कि नहीं जी खवातीन बाहर नहीं निकल सकती। अब तो बहुत, लेकिन ये है कि अपने आप को मनवाना होगा। मैं हमेशा कहती हूँ कि हमें पूछा जाता है कि वहाँ का माहौल कैसा है, आप किसी इदारे में जा रही हो खातून, तो मैं कभी मुझे अच्छा नहीं लगता ये पूछना कि वहाँ का माहौल क्यों। मैं हमेशा कहती हूँ कि माहौल तो आप खुद बनाती है, बेशक बेशक। आपको खुद बनाना है ना, आप खुद जाएं, आप आपसे माहौल बनेगा ना। अक्सर कहा जाता है कि खवातीन दफ्तरों के माहौल को शाइस्ता बनाती है, 100% ट्रू ये बात। आप घरों में देख लें, आपके बेटे हो बेटी हो, कितना फर्क पड़ता है। अगर किसी में सिर्फ बेटे हो और बेटी ना हो तो कहा जाता है कि एक भी बेटी हो तो उससे बहुत फर्क पड़ जाता है, घर का सारा माहौल बदल जाता है। तो अल्लाह पाक ने इतनी बड़ी नेमत, आप एक औरत है जिसके कदमों तले जन्नत रखती माँ बना के, इससे बड़ी और क्या बात है खवातीन की, मुझे बताएं। और इसी के साथ हम आपको ये मैसेज भी देना चाहेंगे कि आप जब तक खुद चेंज नहीं लाना चाहती, जब तक आप खुद तब्दीली लाने के लिए बाहर कदम नहीं रखेंगी, कोशिश नहीं करेंगी, आपकी कोशिशें कभी भी रंग नहीं लाएंगी। आपके सामने एक ऐसी खातून मौजूद हैं, एक ऐसा रोल मॉडल मौजूद है जिसको अगर आप देखें तो उन्होंने उस टाइम अपने प्रोफेशन में कदम रखा जब ये सोचना भी मुश्किल था। मतलब मैं बिल्कुल अंदाज़ा सही, लगा बिल्कुल सकती हूँ कि जब मैंने इस इंडस्ट्री में कदम ऐसे ही। रखा था तो मैंने क्या डिफ़िकल्टीज फेस की थी। और माशाल्लाह आपने इतने साल इस इंडस्ट्री में गुजारे हैं, इस प्रोफेशन में गुजारे जी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि क्या मुश्किल। अच्छा, मुझे मेरे फादर ने बहुत मोटिवेट किया, आपको किसने सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया कि मतलब हाँ कर लो, कर सकती हो? मुझे इस मेरे बड़े भाई का बहुत रोल है इसमें सपोर्ट करने में। मेरे फादर कभी भी नहीं चाहते थे, इवन के मुझे वो तो ग्रेजुएशन के बाद पढ़ने की भी इजाज़त नहीं दे रहे थे। मैं अच्छी थी अपनी एजुकेशन में, तो मुझे बहुत रोना धोना था जो होता है बच्चियों का, कि मैंने जब एमएससी में एडमिशन लिया तो बहुत मुश्किल मुझे उसमें भी, लेकिन मेरी मदर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट किया।
اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کیا کہ پھر جو اب جاوید اختر صاحب جو آپ کے انچارج ہیں وہ میرے شریک حیات ہیں، تو ساری زندگی ماشاءاللہ ان کے ساتھ چلی اور ان کی مجھے بہت سپورٹ رہی. ہمیشہ کہتے ہیں نا کسی کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے، تو میں اس کو ہمیشہ الٹ کہتی ہوں کہ اگر مجھے کوئی کامیاب کہتا ہے تو میں کہتی ہوں اس عورت کے پیچھے کامیاب مرد ہے تو میں کامیاب ہوں، انہی کا ہاتھ ہے، ان کے بغیر شاید میں اتنی کامیابی سے نہ چل سکتی. صحیح. چلیں اسی حوالے سے آگے بات کو کنٹینیو رکھیں گے. آپ لوگ سنتے رہیے دھنک ایف ایم 94 کو. ابھی ایک کشمیری سانگ آپ کے لیے چلانے لگے ہیں. آج ہماری کوشش یہ ہے کہ تھوڑی سی آپ کو ان فیمیلز کی آوازیں سنوائی جائیں جنہوں نے بہت اچھا کردار ادا کیا ہے سنگنگ میں، اور نہ صرف سنگنگ میں بلکہ ایک ایسے ایریاز سے اٹھ کے گانوں کی طرف آنا، موسیقی کی طرف آنا جہاں بہت مشکل ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک طرح سے آپ سب کے لیے، ان خواتین کے لیے موٹیویشن ہے جو ہمیں سن رہی ہیں. سو ہیئر کمس دا نیکسٹ ٹریک، اور یہ ہے دل بر. آئی ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو یہ پسند آئے گا. کشمیری لینگویج کے بارے میں ویسے بھی کہتے ہیں کہ بہت ہی میٹھی زبان ہے، جب بولی جاتی ہے تو کانوں میں رس گھول دیتی ہے. مردوں کا بہت اہم کردار ہے، چاہے وہ آپ کے بھائی ہیں، آپ کے ہسبینڈ ہیں، آپ کے فادر ہیں. کیا ایک مرد کا عورت کی کامیابی کے پیچھے ہونا ضروری ہے؟ مطلب ایز این انڈیویژول اسے سپورٹ چاہیے ہے؟ اب دیکھیں اگر میری ذات کی بات ہو نا تو میں تو کہوں گی کہ واقعی چاہیے بہت زیادہ، لیکن آپ اس چیز سے انکار قطعا نہیں کر سکتی کہ مردوں کی سپورٹ کے بغیر آپ کام کریں، کر سکتی ہیں. لیکن دیکھیے ہم جس معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں، بینگ اے مسلم، اسلامک سوسائٹی ہے ہماری، اور مرد کے بغیر ہمیشہ کیوں کہتے ہیں کہ مرد اور عورت شانہ بشانہ، زندگی کے ایک ہی گاڑی کے دو پہیے، ایسی بہت ساری چیزیں سنتے ہیں نا، اور یہ بڑا ضروری ہے. ہم جو کہتے ہیں نا کہ ہماری مائنڈ سیٹ ہے ہمارا، یا مائنڈ چینج ہمیں کرنا ہے، تو ہمیں اس میں کوشش کرنی ہے کہ ہمیں مردوں کی سوچ جو ہے اس کو بدلنا ہے، پورے معاشرے کی سوچ کو بدلنا ہے. اصل جو ہے نا آج کا جس طرح سے مطلب آپ آج کا تھیم بھی ہے جی کہ تھنک ایکول، کہ ایک مساوی ہمیں ملنا چاہیے، اور مل بھی رہے ہیں. میرا خیال ہے اب وہ حالات وہ نہیں رہے، لیکن مردوں کی، آپ کا بھائی ہو، آپ کے فادر ہوں، آپ کے ہسبینڈ ہوں، بیٹا ایون کے آپ کو سب کو ساتھ لے کے ہی چلنا ہے. دیکھیں ہم لوگ ان کے بغیر مکمل نہیں ہیں اور وہ ہمارے بغیر مکمل نہیں ہیں. یہ دونوں چیزیں ہیں، ہم دونوں کو ایک دوسرے کو سمجھنا ہے. اگر ایک کامیاب اور بہترین معاشرہ، بہترین قوم بن کے سامنے آنا چاہتے ہیں، اور بہت سی چینجز آ چکی ہیں الحمدللہ، تو ہمیں یہ اس چیز کو ماننا ہے کہ ہمیں مل جل کے کرنا ہے، اور خواتین کو اپنے کردار کو بڑی خوبصورتی سے، بہت ہی جیسے کہتے ہیں نا ایک مدبر طریقے سے ادا کرنا ہے، وہی ایک کامیاب معاشرہ. صحیح. اچھا، ٹائم تھوڑا سا کم تھا آپ کے ساتھ، تو مجھے اس چیز کا افسوس رہے گا. انشاءاللہ پھر کسی شو میں اس محفل کو پھر سجائیں گے. لیکن آپ جاتے جاتے ایز اے فیمیل لڑکیوں کو اور آنے والی یہ جو ینگسٹرز ہیں، ان کو اگر کوئی میسج دینا چاہیں، مطلب کس طرح وہ پروفیشن کو جوائن کر سکتے ہیں ڈفرینٹ قسم کے، اور کس طرح وہ اپنی زندگی کو گزار سکتی ہیں، کوئی تھوڑا سا ہمیں ایک ہی بات ہے ہمیشہ میں کہتی ہوں کہ اپنے اندر آپ کے ارادہ ہو، آپ کی سوچ ہو، ہر چیز میں پازیٹیوٹی ہو، مثبت سوچ آپ کو زندگی کی بہترین کامیابیوں سے ہمکنار کرتی ہے. وہ ہوگی تو آپ کی پوری قوم، آپ کا ملک، آپ کا معاشرہ بہترین ہوگا. اور یہ سوچ خواتین کی ہو تو پھر یہ ناکامی کبھی آپ کے قریب نہیں آئے گی. بے شک، بالکل. بہت شکریہ آپ کا میڈم، آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں. امید ہے کہ لسنرز آپ لوگوں نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا اور جانا ہوگا میڈم کے بارے میں بھی. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ میڈم آپ کو. اور لسنرز آپ لوگوں کے لیے ہم چلا رہے ہیں ایک اور گیت، اس کو سنیے گا، پھر ہم واپس آتے ہیں، آپ لوگوں سے مزید گفتگو کریں گے. کچھ اور گیسٹ بھی ہیں ہمارے ساتھ، آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ ٹیون رہنا ہے. دس از دھنک ایف ایم 94. Stay tuned and here comes one more song.
मौजूद है ना। जी। अच्छा, आप इतना कम बोलते हो और प्ले इतना खूबसूरत करते हो, कभी ऐसा हुआ फील हुआ कि नहीं मैं अगर ऑडियंस में जाऊंगी तो ऑडियंस क्या कहेगी कि मैं वायलिन प्ले कर रही हूँ, मतलब कुछ कुछ ऐसी सोच होती है ना, वो एक जो ऑडियंस फेयर होता है, उसके बारे में क्या कह रहा है? जी, मैं जब जाती हूँ प्ले करती हूँ तो बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं सारे। अप्रिशिएट करते हैं जी। तो मोटिवेशन मिलती है एक तरह से कि जी। हाँ ठीक है। वैसे क्या रिहर्सल करते हो, क्या जी, करते हो, मतलब उस फेयर को प्रैक्टिस दूर वगैरह करने करते हैं। प्रैक्टिस के लिए? अच्छा, सीखने का अमल किस तरह का था, मतलब कहाँ से शुरू आपने किया ये तो आपने बताया, फिर आगे किस तरह, कोई प्रॉपर स्कूलिंग या कुछ? जी, भाई से भाई म्यूज़िक टीचर भाई म्यूज़िक टीचर हैं भाई? जी, अच्छा, उनसे सीखा। मतलब आपको किसी ना किसी तरह सपोर्ट पूरी फैमिली की मिल जी। रही थी। सही है। अच्छा, ये तो आपने बहुत ही खूबसूरत हमें मिली नगमा सुनाया, ये वतन तुम्हारा है ना, यही था ना? जी। मैंने गेस कर लिया। आपने इतनी अच्छा प्ले किया कि मुझे भी समझ आ गई और ऑडियंस को भी समझ आ गई। कोई ऐसा फेवरेट सॉन्ग जो आपको लगता है कि आपका बहुत अच्छा है और आप जब भी वो प्ले करती हैं तो आप दिल से प्ले करती हैं और इतना खूबसूरत होता है कि सबके दिलों को छू जाता है, कौन सा है वो? सॉन्ग प्ले कर बताएंगी या सुनाएंगी? बता दे। नहीं, मैंने कहा बताएंगी या सुनाएंगी? लाइयाँ लाइयाँ मैं तेरे नाल। लाइयाँ लाइयाँ में तेरे नाल। ओके जनाब, सुनते हैं। बहुत ही खूबसूरत है। इनफैक्ट मैं इंस्पायर हो रही थी और मैं सोच रही थी कि आपसे पूछा जाए कि आपसे क्लासेस ली जा सकती हैं। जी।
جی ہاں، اور دیکھیں یہ تمام فیمیلز ہمارے لیے رول ماڈلز ہیں، اور یہ ہمیں بتا رہی ہیں، ہمیں سنوا بھی رہی ہیں، ہمیں دکھا بھی رہی ہیں کہ ہم وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو باقی لوگ بھی کر سکتے ہیں. سو ایسا ہے کہ جناب ایک ہم گیت سنتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم ایک ایسی گیسٹ کو بلائیں گے جو کہ ووکلسٹ ہیں اور بہت ہی پیارا گاتی ہیں. ان کی آواز میں کچھ سنیں گے، لیکن سحر جانے سے پہلے کوئی میسج ہم سب کے لیے. جی سب کو ہی سیکھنا چاہیے میوزک، جتنی بھی لڑکیاں ہیں، جتنی بھی سارے اسٹوڈنٹس ہیں، سب کو ہی سیکھنا چاہیے. سب کو سیکھنا چاہیے. بہت سکون ملتا ہے اس موسیقی میں. بے شک میوزک میں بہت سکون ہے، اور وہ تمام فیمیلز جو سیکھنا چاہتی ہیں، میری طرح بالکل مت سوچیے گا کہ اگر میں گٹار بجاؤں گی تو میری انگلیوں کا کیا ہوگا، اور اس کے بعد پھر ساری عمر آپ اپنی عمر ہی گزار دیتے ہیں یہ سوچتے ہوئے کہ جی اب میں گٹار کیسے بجا سکتی ہوں، اب مجھے سکھانے والا کوئی نہیں ہے. تو اگر آپ سحر کی طرح سمجھتے ہیں کہ آپ کچھ اچھا کر سکتی ہیں تو آپ ضرور آگے آئیے اور اپنی فیلڈ میں خود کو منوائیے. سنتے رہیے دھنک FM 94 کو، اور اگر آپ کال کرنا چاہتے ہیں کالنگ نمبر ہے 042992011194. رائٹ میسج کے آپشن میں جائیے، 94 لکھیے، اسپیس دیجیے، میسج لکھیے، اپنا نام لکھیے اور اسے بھیج دیجیے 4471 پہ. اس کے علاوہ جناب فیس بک کا جو ہمارا پیج ہے دھنک FM 94 لاہور، وہاں پہ آپ جائیں گے، آج ہماری پوسٹ لگی ہوئی ہے، اس پوسٹ پہ جائیے اور وہاں پہ کامنٹ کریے، آپ کے کامنٹ کو شامل کیا جائے گا. تھینک یو سر.